جب یہ اعلان ہوا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضرت فضا سے کہا، اے اماں فضا، بابا علی نے کہا تھا کہ حسین کا جب آخر وقت ہو تو اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جب شیر لاش کی پامالی کا، تو شیر کو بلائیں گے تو شیر حفاظت کے لیے آ جائے گا۔ مقام ہوگا حضرت فضا کا، جس کو امام حسین علیہ السلام ماں کہتے ہوں، جس کو امام حسن علیہ السلام ماں کہتے ہوں، جس کو بی بی زینب کبریٰ ماں کہتی ہوں، تو کیا مقام ہوگا۔ بی بی فضا وہ ہیں جن کا نام میمونہ تھا، نام حضرت رسول خدا نے فضا رکھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین عشق و محبت، سرزمین ایثار و قربانی، کربلا معلیٰ، جنت الارض۔ ہم اس وقت جو ہے کربلا میں ہیں، ایک گلی میں ہے جہاں پہ مقام حضرت فضا، جس کو مقام شیر فضا کہتے ہیں۔ ہم اس طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کو وضاحت بتائیں گے۔ آئیے آپ، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مقام شیر فضا۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس مقام کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے یا یہ کوئی خواب و خیال نہیں ہے کہ بس ایسی بنا لیا، نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ یہ مقام جو ہے کہ گواہی دے رہا ہے حضرت فضا کے اثر کی، حضرت فضا کی طاقت کی۔ جو حضرت فضا میں اتنا مقام ہوگا تو دوسرا جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام میں کتنا مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو جو ہے کہ بتائیں گے، یہ مقام ہے مقام حضرت شیر فضا۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ مقام حضرت شیر فضا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فضا کا مقام تو ہم اس وقت جو ہے کہ مقام شیر فضا کے پاس کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ یہ زیارت ہے مقام حضرت شیر فضا۔ تاریخ یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہوا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، جب یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی پامالی کا اعلان کیا گیا کہ اب گھوڑوں کے نالوں کو جو ہے کہ صحیح کیا جائے اور گھوڑوں کے سنبوں پہ نال لگائے جائے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا جائے، تو حضرت زینب کبریٰ جو شریکت الحسین، جو اپنے ماں جائے کے ساتھ مدینے سے لے کر کوفہ، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک ساتھ ساتھ رہیں، زمین کربلا خریدنے میں بھی بی شریک رہی۔ تو جب یہ سنا کہ میرے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کی لاش پامال کی جا رہی ہے، تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضرت فضا سے کہا، اے اماں فضا، بابا علی نے کہا تھا کہ حسین کا جب آخر وقت ہو تو اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جب شیر لاش کی پامالی کا، تو شیر کو بلائیں گے تو شیر حفاظت کے لیے آ جائے گا۔ اماں فضا جاؤ، جا کے شیر کو پکارو تاکہ شیر آ جائے۔ حضرت فضا یہاں پہ آئی ہیں، خیمے سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہیں، یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک طرف مولا عباس کی لاش، دوسری طرف مولا حسین علیہ السلام کی لاش، یہاں پہ کھڑے ہو کر حضرت فضا نے کہا تھا، اے ابو الحارث کہاں ہو، آ جاؤ، میرے مولا حسین کی لاش کی پامالی کا اعلان ہو چکا ہے۔ تاریخ بتا دیے کہ شیر ظاہر ہوا اور ظاہر ہو کر یہاں پہنچا ہے اور جا کے قتل گاہ میں گیا ہے، کبھی مولا عباس کی لاش پہ، تو کبھی حضرت علی اکبر کی لاش پہ، تو کبھی حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس، کبھی کسی لاش پہ، اور مولا حسین کی لاش کا طواف کرنے لگے۔ طواف کرنے کے بعد ایک دفعہ رخ کیا ہے نجف کی طرف۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ شیر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
آنسو جاری تھے۔ شیخ بزمان دیگر یہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی آپ نے تو کہا تھا کہ حسین کی لاش کی حفاظت کرنا، یہاں تو 72 لاشیں پڑی ہیں، یہ عباس کی لاش بھی پامال ہو رہی ہے، یہاں تو مولا حسین کی لاش بھی پامال ہو رہی ہے، اب میں کس لاش کی حفاظت کروں؟ میں تو سب کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بہت بڑا سخت ہے۔ یہاں پہ علماء خصوصاً آیت اللہ شبیر ہندی صاحب فرماتے تھے کہ جب شعر نے ایسے کہا، اس کے کہنے کے بعد جانور تھا، انسان تو درندے بن گئے تھے، لیکن وہ جو درندہ تھا وہ انسانوں سے زیادہ افضل اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ شعر نے یہ کہنے کے بعد جہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ پتھر جو مولا حسین علیہ السلام کو مارے گئے تھے، وہ جو ٹکڑے مارے گئے تھے، تو شعر نے اپنے سر سے ٹکریں مارنا شروع کی، پتھروں کو اتنی ٹکریں ماری کہ وہیں پہ مر گیا، اور اللہ نے اس کو وہ انعام دیا کہ شعر کو اب تک زندہ جو ہے کہ یاد کیا جاتا ہے۔ کتنوں نے تیر برسائے، کتنوں نے مولا حسین کو پہ زخم لگائے، کسی کا کوئی نام نہیں ہے سوائے لعنت کے، ہم کوئی ان کو یاد نہیں کرتے، لیکن وہ جانور تھا شعر، وہ جانور تھا مولا کا جو ہے سواری مرتجز، جس کو ہم ذوالجناح کہتے ہیں، وفاداری دکھلائی تو ان کا نام اب تک زندہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے شعر فضا کا۔ حضرت فضا وہی ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کو پالنے والی، ان کی جو ہے کہ خدمت کرنے والی امام حسن علیہ السلام کی کیا مقام ہوگا حضرت فضا کا، جس کو امام حسین علیہ السلام ماں کہتے ہوں، جس کو امام حسن علیہ السلام ماں کہتے ہوں، جس کو بی بی زینب کبریٰ ماں کہتی ہوں، تو کیا مقام ہوگا۔ لیکن جب شام کے دربار میں جب یہ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو مارنے کے لیے یزید ملعون نے حکم کیا، تو یہ بی بی آگے بڑھی، کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی میری آقا زادی پہ کوئی تلوار چلا سکتا ہے، کوئی ان پہ ظلم کر سکتا ہے، جب پہلے مجھے مارو پھر میری جو ہے آقا زادی کو مارو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے بی بی فضا کو مارنے کے لیے، تو فضا نے دربار یزید میں دیکھا کہ حبشی بیٹھے ہوئے تھے کرسی میں، تو ایک مرتبہ فضا نے کہا اے حبشیو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری ملکہ ہوں، میں حبش کی ہوں، تمہاری آقا جو ہے آقا زادی کو جو ہے کہ مارنے کے لیے یزید حکم کیا ہے۔ یہ سنا کہ وہاں کے حبشی اٹھ کھڑے ہوئے حبش کے، کہا کہ اے یزید، اگر ہماری آقا زادی پہ کسی نے بھی اگر کوئی ایک ذرہ بھی کوئی بھی اگر خراش آئی تو ہم تو یہاں پہ خون بہا دیں گے۔ تو رک گئے، وہاں پہ آرڈر کیا یزید نے کہ اب بی بی فضا کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جیسے ہی یہ دیکھا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک دم مدینے کی طرف رخ کیا، کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا جدہ، اے مولا، اے میرے نانا رسول اللہ، ہماری کنیزوں کے تو حفاظت کرنے والے یہاں پہ دربار میں موجود ہو گئے، لیکن تیری بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ مقام ہے، مقام شعر فضا، حضرت فضا کا مقام ہے۔ مومنین زائرین آتے ہیں، آ کے اس مقام کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت فضا نے اپنا اثر دکھلایا کہ میرا یہ اثر ہے کہ جانوروں سے بھی ہم کلام کرنا چاہیں تو بات کریں تو جانور ہماری بات مانتے ہیں، کہ بی بی فضا وہ ہیں جن کا نام میمونہ تھا، نام حضرت رسول خدا نے فضا رکھا تھا، اور یہ بی بی فضا جو ہے کئی سال 40 سال یا 20 سال تک جو ہے بی بی فضا قرآن سے کلام کرتی، جب کوئی ان سے کلام کرتا تھا وہ قرآن سے جواب دیتی تھی۔ یہ کس لیے؟ وہ در حقیقت یہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے، مولا علی کے گھر میں رہنے کا اثر ہے کہ ماشاءاللہ ان کو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا۔ سبحان اللہ، یہ زیارت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو یہ زیارت نصیب فرمائے، اور جتنے مومنین پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، رزق روزی میں وسعت و برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری زیارتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے کہ یہاں پہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔